آج کے زمانے میں آپ ایمن مورس کی کتاب تک جاتے ہیں 13 things mentally strong people don't do, 13 چیزیں ذہنی طور پہ مضبوط اور صحت مند انسان نہیں کرتے. ماڈرن سائیکالوجی ساری پڑھتے ہیں. قرآن ایڈریس کرتا ہے جب کہ نارمل مینٹل ہیلدی نارمل انسان کون ہے مینٹلی. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میرا محدود مطالعہ ہے, میرے نزدیک نارمل ہے ہی نہیں. انسان نے ہر وقت کسی نہ کسی پریشر کا سامنا کرنا ہے. اس کو لقد خلقنا الانسان فی کبد میں ایک فلسفی بھی ہے. میرا ایک اب نارمل سائیکالوجی کا پروفیسر تھا, وہ کہا کرتا تھا ہیومن بینگ, بڑی عجیب اس نے بات کی, ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. 40 سال ڈائگنوسس کرنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد وہ کہتا ہے ہیومن بینگز آر فنڈامنٹلی فلاڈ. ہمارا اس سے اختلاف ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹلی امیزنگ ایکچولی, لیکن انسان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز اندر سے کھا رہی ہے. اور آپ کبھی بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ذکر نہیں کر سکتے. آپ کام پہ جاؤ گے, اسٹریس ہوگی, ذکر ہوگا, دوبارہ نارمل پہ آؤ گے. یعنی نارمل سی ایک کانسٹنٹ نہیں ہے, وہ ایک مقام ہے جو آپ کو دوبارہ کیلیبریٹ کرنے کے لیے, جس طرح ہمارا جسم ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتا بغیر غذا کے, نارمل نہیں رہ سکتا بغیر سونے کے, رائٹ. تو اسی طرح جو ہمارے سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہیں وہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کانسٹنٹلی جاتے رہیں گے, فلکچویٹ ہوتے رہیں گے. یہاں بیٹھے میری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کچھ اور ہے, کسی سے میں رشتے دار سے بات کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ والی بات آ گئی, میری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کچھ اور ہوگی, رائٹ. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے. جو طوفان آ رہے ہیں میرے اندر اس کو میں کس طرح سے جو ہے دباؤں مت, اس کو ایکنالج کروں کہ میرے اندر ہے, اور جو میرا کسی حد تک ڈس آرڈر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگا, جو میری کمزوری ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. جس چیز میں اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے سائیکولوجیکلی وہ میرا نہیں لیا. ہر ایک کے اپنے امتحانات ہیں. پہلے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں اپنے اندر کے امتحانات سمجھ آ جائے نا کہ میرا نارمل کہاں پہ جا کے ٹوٹتا ہے, کیونکہ باہر سے تو ہم نے ایک بہت ہی مصنوعی ڈیفینیشن بنا دی ہے نا کہ تعلیم ہے, جاب ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, فیملی ہے, سیلفی لے کے جہاں سب کے منہ پہ اسمائل ہے, چلو یہ نارمل فیملی ہے. ہم نے ایک آرٹیفیشل نارمل تو بنا دیا, اور اس میں سے ہر ایک کے سینے کے اندر جو طوفان چل رہا ہے اور وہ نارمل ڈھونڈ نہیں پا رہے. میں اندازہ کیجیے, میں بحرین میں تھا, پاکستانی اسکول تھا ایک وہاں پہ نا, تو 800 لڑکے 800 لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی تقریب کی, وہ ہمارے یہاں فارمیلٹی ہوتی ہے پھول پکڑائے, میں پھول کہاں لے کے جاؤں گا, لیکن خیر پکڑا دیے. اور پھر وہ ساری ڈگنیٹری سارے بیٹھے ہوئے ہیں, فوٹو آپس وغیرہ ہو رہے ہیں, مجھ سے تقریر کروائی. میں نے کہا دیکھیں میں اصل میں یہاں بچوں کے لیے آیا تھا, تو وہ تو ٹھیک ہے پرنسپلس وغیرہ ملنا چاہ رہے ہیں, لیکن بچے مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ جو مائک پہ بات کریں گے نا تو پرنسپل بھی دیکھ رہا ہے, پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں, کیمرہ مین بھی دیکھ رہا ہے, بچے اس طرح کھول کے بات نہیں کرتے. میں اندر جا کے بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں بچیوں کے سیکشن پہ گیا, میں نے کہا میں 10 منٹ ادھر ہوں گا, 10 منٹ میں 3 گھنٹے بچیوں کے سیکشن میں رہا, 3 گھنٹے میں لڑکوں کے سیکشن میں رہا. وہ چھوڑے ہی نہ مجھے. اور سوال کیسے آ رہے ہیں ان بچیوں کے, what do you do when no one understands you, جب آپ کو کوئی سمجھتا نہیں ہے تو آپ کیا کریں, جب آپ ہمیشہ اپنے آپ کو لونلی محسوس کرتے ہو تو آپ کیا کرو, ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے, اگر آپ سمجھو کہ آپ سب سے کم ہو اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا سمجھو کہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تو آپ کیا کرو. یہ سوال ہے ہمارے بچوں کے. اس کے گریڈز بہت اچھے ہیں, وہ اسکول میں پاپولر ہے بچی, اس کے کپڑے صاف ستھرے ہیں, اچھی گاڑی میں پیرنٹس اس کو پک کر کے آ کے لے جاتے ہیں, لائف اچھی ہے اس کی, باہر سے, اندر سے بیچاری ٹوٹ رہی ہے. مجھے اسی طرح ایک سیلیبریٹی ملی کوئی ایک ملک میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہا کہاں پہ, بہت سکسیسفل کریئر ان کا جی, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں فلمیں کی ہیں اور ٹی وی شوز کی ہیں, سب کچھ کیا, کریئر جو ہے وہ اسکائی راکٹنگ. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ایسے لوگ بھی سنتے, تو وہ ایک ریسٹورینٹ میں مل گئی, تو انہوں نے کہا آپ سے کچھ بات کر لوں. میں نے کہا اوکے, تو بیٹھ کے بات کی, 2 منٹ بات کی. وہ رو کے اپنے آنسو پبلک سے چھپا کے نا, کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ختم ہو جائے تو یہ بہت برا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتی میرا یہ سب صحیح جا رہا ہے, یہ سب صحیح جا رہا ہے, اتنے لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, ہر جگہ آٹوگرافس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن اندر سے میں بالکل خالی ہو چکی ہوں. میں کیا کروں, مجھے پتہ نہیں بھاگ کس چیز کے پیچھے رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اب سمجھنے کی ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے
ایک سپر پاور کے خلاف بھیجا ہے, فرعون کے خلاف, جس کی آرمی سے کوئی آرمی ٹکر نہیں لیتی, جس کے نظام کی ابھی بھی مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نا میں کس چیز کیا تیاری لے کے جاؤں, کون سی فوج لے کے جاؤں, کون سا اسلحہ لے کے جاؤں, تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری, میرے دل کو کھول, میرے سینے کو کھول دے, میرا یعنی سینے کا معاملہ حل ہو جائے, باقی سب مینیجبل ہے. واہ بہت خوبصورت. وہ پھر اس کے بعد فرعون بھی کچھ نہیں ہے. وہ ساری بات اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا, وہ مانگتے یا اللہ مجھے بھی فوج دے دے, مجھے بھی یہاں تک کہ جو معجزہ دیا ہے ان کو, جس کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں سوٹی کا, سوٹی انہوں نے مانگی نہیں تھی, مانگی نہیں تھی. یہ نہیں کہا تھا مجھے اپنی آیات بھی دے, ساتھ میں مجھے معجزے بھی دے. مانگا یہ تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, پھر میرے جو زبان کی گرہ ہے وہ کھول دے, یعنی جو انگزائٹی مجھے ہوگی اندر, پھر میرا منہ نہیں کھولے گا, میرے دل کا معاملہ صحیح ہو جائے, باقی میں ہینڈل کر لوں گا.